بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے عزیزو، اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں جنت میں دو دنیاوی عورتوں کے حسن کا منظر پیش کروں گا، جو جنتی حوروں سے کئی لاکھ گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ اس ویڈیو میں جنت کی اور نعمتوں کا بھی ذکر کروں گا۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ پیارے عزیزو، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا سفر چینل۔ آپ کو ہمارے چینل پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں۔ چلتے ہیں اس خوبصورت ویڈیو کی طرف۔ جنت میں دو دنیاوی عورتوں کے حسن کا منظر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کی جماعت میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث سور ذکر فرمائی اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، میں نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے میرے ساتھ شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے، تو میری شفاعت اہل جنت کے بارے میں قبول فرما اور ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بے شک میں نے تیری شفاعت قبول کر لی، اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنے گھروں اور بیویوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا کہ جنت والے اپنی رہائش گاہوں اور بیویوں کو پہچانتے ہیں۔ پس ان میں سے ہر شخص کی 72 بیویاں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا فرمائے گا۔ ان میں 2 بیویاں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گی۔ ان کو باقی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور یہ فضیلت ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ جنتی جب ان دنوں میں سے پہلی بیوی کے پاس جائے گا تو وہ یاقوت سے بنے ہوئے کمرے میں سونے سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھی ہوگی جو موتیوں سے سجایا گیا ہوگا، اور اس نے باریک اور موٹے ریش کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ وہ عورت اتنی زیادہ حسین ہوگی کہ وہ جنتی جب اپنا ہاتھ اس عورت کے کندھے پر رکھے گا تو اس عورت کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے باوجود اپنا ہاتھ اس کے سینے کے اندر دیکھے گا، اور بے شک اس کی پنڈلی کا گودا دیکھے گا، جیسا کہ تم میں سے کوئی اس دھاگے کو دیکھتا ہے جو کھوکھلے یاقوت میں پرویا جاتا ہے۔ اس آدمی کا جگر اس عورت کے لیے اور اس عورت کا جگر اس آدمی کے لیے شیشہ ہوگا۔ پس وہ آدمی اس عورت کی موجودگی میں اور وہ عورت اس مرد کی موجودگی میں اکتائیں گے نہیں، اور جس مرتبہ بھی اس عورت کے پاس جائے گا تو اس کو کنواری ہی پائے گا، نہ تو مرد کو کوئی شکایت ہوگی نہ ہی عورت کو۔ بے شک وہاں موت نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے علاوہ بھی بیویاں ہوں گی۔ تو وہ عورت چلی جائے گی، پھر اس مرد کے پاس اس کی بیویوں میں سے ایک ایک کر کے آئے گی۔ جب کبھی ان میں سے کوئی اس کے پاس آئے گی تو کہے گا، اللہ کی قسم، جنت میں تجھ سے زیادہ حسین اور کوئی چیز نہیں ہے۔
اور نہ ہی جنت میں موجود کوئی چیز مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ایک تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اس تخت کی بلندی 500 سال کے سفر کے برابر ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں بلند تخت ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ تخت یاقوت احمر کا ہوگا، ان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا اور ظاہر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا۔ اگر اوپر کے حصے کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو 40 سال کی مقدار کو بھی نہ پہنچے۔ اس تخت پر ایک حجلہ عروسی ہوگا، اس پر نور کے پردے ہوں گے، اس پر نور کے 70 پردے ہوں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سایوں میں حجلات عروسی سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں سایوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں، یہ جنتی اس طرح سے اپنی بیوی سے بغل گیر ہوگا کہ نہ بیوی اس سے سیر ہوگی نہ مرد اس سے سیر ہوگا۔ یہ بغل گیری کا عرصہ 40 سال تک کا ہوگا۔ اچانک یہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور بیوی اس کو جھانک لے گی اور اس کو پکار کر کہے گی اے دوست خدا، کیا ہمارا آپ میں حصہ نہیں؟ جنتی کہے گا اے میری محبوبہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ چنانچہ اس کا وہ تخت یا سونے کے پروں والی وہ کرسی اڑ کر اس بیوی تک پہنچ جائے گی۔ جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ اس پہلی بیوی سے نور کے 1,00,000 حصے زیادہ حسین ہوگی۔ یہ اس سے 40 سال بغل گیر رہے گا، نہ یہ اس سے اکتاتی ہوگی اور نہ وہ اس سے اکتاتا ہوگا۔ جب یہ اس سے سر اٹھا کر دیکھے گا اس کے محل میں ایک نور لشکارہ مارے گا تو یہ حیران اور ششدر رہ جائے گا اور کہے گا سبحان اللہ، کیا کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے یا ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کرائی ہے؟ فرشتہ اس کو جواب دے گا جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا اور اس کے اور فرشتے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے پاس ہوگا۔ وہ کہے گا نہ تو کسی فرشتے نے تیری زیارت کی ہے اور نہ ہی تجھے تیرے پروردگار نے جھانک کر دیکھا ہے۔ وہ پوچھے گا تو پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا تیری دنیا کی بیوی ہے، یہ بھی جنت میں تیرے ساتھ ہے، اسی نے آپ کی طرف جھانک کر دیکھا ہے اور آپ کے بغل گیر ہونے پر مسکرائی ہے، اور یہ جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہے اس کے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ چنانچہ یہ جنتی اس کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا۔ وہ کہے گی کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ وہ پوچھے گا اے میری دوست آپ کون ہیں؟ وہ کہے گی میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی جی نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راحتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ چنانچہ اس کا وہ تخت اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے 1,00,000 گنا بڑھ کر خوبصورت ہوگی۔
کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے بھی رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی تھی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ تو محض پیدا کی ہوئی ہوں گی اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی۔ یہ جنتی اس سے 40 سال تک بغل گیر ہوگا، نہ وہ تھکے گی نہ وہ اس سے سیر ہوگا۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی، اس نے یاقوت کے پازیب پہن رکھے ہوں گے۔ جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کے پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سنی جائیں گی۔ جب وہ اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگھے گا۔ اس پر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک اوڑھنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیانی حصہ کو روشن کر دے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے، کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے۔ یہ پوشاکیں مکڑی کے جال سے بھی زیادہ باریک ہوں گی۔ ان کی نفاست اتنا زیادہ ہوگی کہ اس بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا۔ پوشاکوں کی دائیں آستین پر نور سے یہ لکھا ہوگا، سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اور بائیں آستین پر نور سے یہ لکھا ہوگا، سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا، اے میرے دوست، میں آپ کی ہوں، میں آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا۔ یہ عورت یاقوت کی طرح صاف اور شفاف ہوگی، حسن میں مرجان ہوگی، اپنے خاوند کی عاشق ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی۔ اگر مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا۔ اگر مخلوق اس کی گفتگو سن لیں تو اس پر سب نیک اور بد دیوانے ہو جائیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کی ران کا نور اور حسن اس کی پنڈلی سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے پیٹ کا حسن اور نور اس کی سرینوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا حسن اور نور اس کے سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو یہ سب شیریں ہو جائیں۔ اگر یہ اپنے گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے حسن کو ماند کر دے۔ اس پر یاقوت احمر کا ایک تاج ہوگا، اس کے دائیں طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی۔ یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی، بعض یاقوت کی، بعض مرجان کی اور بعض جواہر کی۔ ان کو زمرد کے تاج پہنائے گئے ہوں گے، رنگا رنگ کے موتی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبو پھوٹتی ہوگی۔ جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی۔ بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کی پچھلی طرف 1,00,000 مینڈیاں اس کے سینے پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کی سرین پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کے قدموں تک لٹکتی ہوں گی، حتیٰ کہ وہ اس کو کستوری پر گھسیٹتی ہوں گی۔ اس کے دائیں طرف 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی، ہر زلف ایک نوکرانی کے ہاتھ میں ہوگی جس کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا، اور بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔
फिर उसकी पुश्त की तरफ भी 1,00,000 नौकरानियाँ होंगी। हर एक नौकरानी ने उसके बालों की एक लठ उठा रखी होगी। उनके पास मोतियों की अंगूठियाँ होंगी। उनकी खुशबू जन्नत में 100 साल की मुसाफत तक होगी, गोया के वो मोती होंगी। ये बीवी अल्लाह के दोस्त के सामने खड़ी होकर उसकी खैरियत और सरूर का मज़ा ले रही होगी और उससे मसरूर होकर उस पर फ़िदा हो रही होगी। फिर उससे कहेगी, ऐ अल्लाह के दोस्त, आप रश्क व सरूर में और मुलाज़ा फरमाइए। फिर वो हूर उसके सामने 1000 तरह की चाल के साथ चलकर दिखाएगी। हर एक चाल में नूर की 70 पोशाकें नमूदार होती रही होंगी। उसके बालों को सुलझाने वाली उसके साथ होंगी। जब वो चलेगी तो नाज़ो नखरे से चलेगी, बल खाकर चलेगी। उस पर खूबसूरत होकर खुशी दिखाएगी और फिर मुस्कुराएगी। जब वो किसी की तरफ माइल होगी तो उसकी कनीज़ें उसके बालों के साथ घूम जाएंगी और दोनों तरफ की नौकरानियाँ भी साथ ही घूम जाएंगी। जब वो घूमेगी तो उसकी कनीज़ें भी साथ ही घूम जाएंगी। जब वो अपना रुख सामने करेगी तो वो भी रुख सामने कर लेगी। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी शक्ल में इस तरह पैदा किया होगा कि वो अपना रुख सामने करेगी तो वो भी सामने रहे, और अगर पुश्त फेरे तो भी उसका चेहरा सामने रहे। ना उसका चेहरा खावंद से हटेगा ना उससे गायब होगा। जन्नती उसकी हर शय देखेगा। जब वो 1,00,000 अंदाज से चलने के बाद बैठेगी तो उसकी जुल्फ़ें लटक रही होंगी। प्यारे अजीज़ो, जन्नती पुरकैफ मनाज़िर देखकर ऐसे बेचैन और बेकरार होगा कि अगर अल्लाह ताला ने मौत ना आने का फ़ैसला ना किया होता तो ये खुशी के मारे मर जाता। अगर अल्लाह ताला ने इसको ताकत बर्दाश्त ना दी होती तो ये उसकी तरफ उस खौफ से देख भी ना सकता कि कहीं उसकी बीनाई ना खो जाए। ये अपने खावंद से कहेगी, खूब ऐश करो, जन्नत में मौत का नामो निशान नहीं है। प्यारा अजीज़ो, ये थी एक वीडियो जो जन्नत की हूर और जन्नत के नेमतों को तफसील से बयान करती है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।